سلیمان علیہ السلام کا عظیم لشکر جب وادی نملہ میں پہنچا تو چونٹیوں کا کون سا واقعہ پیش آیا۔ عظیم سلیمانی لشکر سے یہ مخلوق ڈر کر کیوں بھاگ کھڑی ہو گئی، اور قرآن مجید کے اس واقعے سے جدید سائنس سے کیا تعلق ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں ہوں فضل ملک آفیشل 92 سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور نبی اور بادشاہ تھے جو داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جانشین ہوئے اور تقریباً 60 سال فرما روا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو علم منطقی خطیر یعنی پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ آپ پرندوں ہی نہیں، چرندوں، درندوں اور کیڑے مکوڑوں تمام مخلوق کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں بات کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جن، پرندوں، درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بھی بڑی تعداد میں شامل تھی۔ آپ بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ آپ کے لشکر میں یہ مخلوقات الگ الگ گروہوں میں منقسم تھی۔ شیطان کا گروہ، جنوں کا گروہ، انسانوں کا گروہ، حیوانات کا گروہ اور پرندوں کا گروہ۔ یہ سب اپنے اپنے مقام پر نظم و ضبط میں قطار بنا کے کھڑے رہا کرتے تھے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اپنے رتبے کے خلاف یا درجے کے خلاف آگے پیچھے ہونے کا جرم کے مرکب ہوتے۔ سب کی جگہ موجود تھی اور اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو آپ کو فوراً خبر ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بے مثال واقعہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کو لے کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ بعض روایاتوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے دراصل اس علاقے پر لشکر کشائی کی تھی، لیکن اس کی تفصیل نہیں ملی۔ لشکر سلیمانی پورے رعب اور دبدبے کے ساتھ صحراؤں سے گزرتا اور پہاڑوں کو پار کرتا، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرا۔ یہ وادی نملہ یعنی چونٹیوں کی وادی کہلاتی تھی۔ نملہ کی وادی اور پہاڑوں میں لاکھوں سوراخ تھے جن میں چونٹیاں رہتی تھی۔ نملہ کی یہ وادی مسکلان کے قریب تھی، جبکہ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ یہ وادی صبرون اور اسکان کے قریب تھی، جبکہ بعض مفسرین نے ملک شام میں بتایا ہے۔ بہرحال لشکر سلیمانی کا اس وادی سے گزر ہوا۔ چونٹیوں کے اس بستی میں ملکہ چونٹی تھی۔ ملکہ چونٹی اپنی رعایا چونٹی کا بہت خیال رکھتی تھی اور چونٹیوں کا اس سلطنت کا نظم و نسق بخوبی چلاتی تھی۔ تمام چونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑے کام سر انجام کیا کرتی تھی۔ اس وقت ملکہ چونٹی بہت سے چونٹیوں کے ساتھ وادی نملہ میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں دمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چونٹی بولتی، لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چونٹیوں نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ جلد ہی فوج قریب آ پہنچی۔ سلیمان علیہ السلام اپنی تخت پر سوار آ رہے تھے۔ چونٹیوں کے ملکہ نے کہا، سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آن پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ سلیمان علیہ السلام ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ ہماری کثیر تعداد اس وادی میں موجود ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، لہٰذا لشکر ہمیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت 3 یا 5 میل کی دوری پر تھے، لیکن آپ تک ملکہ چونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام اس بات پر سن کر مسکرانے لگے اور ملکہ چونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کی خیال رکھنے پر اس کی تعریف کی کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کا اس طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح یہ ملکہ چونٹی نے کہا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور سبق موجود ہے، لیکن اس واقعے کا ایک پہلو جدید سائنس کے کڑیوں کو جوڑتا ہے۔ دراصل حیوانات، خاص کر حشرات الارض کے بارے میں سائنس ایک لمبے وقت تک کچھ نہیں جانتی تھی، اور آج بھی تمام جدید ترقی کے باوجود سائنس مکمل طور پر آگاہ نہیں ہے۔ خاص کر چونٹی جیسی چھوٹی مخلوق متعلق جن کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے اور الگ نظام زندگی ہے۔ سال 1916 میں او ویلسن اور ان کے ساتھیوں نے چونٹیوں پر کافی ریسرچ کی تھی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ چونٹیاں دراصل دوسرے جانوروں سے کافی الگ سمجھدار مخلوق ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں، لیکن یہ چونٹیاں آواز سے باتیں نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے باتیں کرتی ہیں،
اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک فلوئڈ مواد نکالتی ہے اور سامنے والے چونٹی کے منہ میں چپکا دیتی ہے اور دوسری چونٹی اس سے سارا پیغام ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے اکثر چونٹیاں چلتے چلتے رک کر ایک دوسرے چونٹیوں سے منہ لگا کر رک کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ دراصل وہ عمل ہوتا ہے جس میں ڈیٹا منتقل ہوتا ہے۔ آج سائنس چونٹیوں کی بولی پر ریسرچ کر رہی ہے اور حیرت زدہ ہے وہی قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کی اس واقعے کی ضمن میں یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ مخلوق بھی بولتی اور سمجھتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید پر غور و فکر کیا ان لوگوں نے نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی طرح کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید پر غور کریں تو آج بھی ایسی ایجادات حاصل کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے، جس کا اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے۔ یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں موجود ہے۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کل دوبارہ ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔